انہاں دے نال رلو جی نبی ساریاں دا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس قافلے نو جی اگے آون دیو جی تھوڑا جہا رستہ چھوڑ دیو جی لبيك 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 يا رسول الله 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 ماشاء اللہ جی طریقے لبیک کے کارکنان کو پروگرام آمد میں ویلکم موسٹ ویلکم جی جناب جازیب ظفر زیبی صاحب بھائی ظہیر صاحب دولہ بھائی اقلیم راز صاحب میں اور جس شخصیت کو سٹیج دعوت دیونی ہے اپنی چھوٹی جی سوچ دے مطابق اپنے عقل ٹیلنٹ دے مطابق تھوڑی جی انہاں دی شخصیت دی عکاسی کرن دی کوشش کیتی ہے جاوید راز صاحب دی اجازت دے نال ایک بھائی ظہیر خصوصی توجہ کرنی اور اگر میری گل سچی ہوگی نا جڑی میں لکھی تو پھر کلیپنگ کرنا تہاڈا حق بنتا ہے کہ کئی لکھن والے لوکاں دے کردار لکھن تو ڈردے ہیں ظالم مظلوم تے ہوندے ظالم دے ڈاڈے وار لکھن تو ڈردے ہیں ظہیر بھائی کئی لکھن والے لوکاں دے کردار لکھن تو ڈردے ہیں مظلوم تے ہوندے ظالم دے ڈاڈے وار لکھن تو ڈردے ہیں اے خاص کوالٹی راز دے وچ او سچ بھی بول چھڑیندا ہے جس سچ نو مانی دھرتی دے اخبار لکھن تو ڈردے ہیں تہاڈی زوردار تالیاں دی گونج وچ کسے تعارف دے محتاج نہیں تشریف لے آندے جناب قبلہ استاد جاوید راز صاحب زوردار تالیاں دی يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اہلیان اچھالی وادی سون ضلع خوشاب شادی خانہ بادی عزیزم محمد صہیب اظہر اطال امان جناب محمد شعیب اظہر محمد مصعب بکاس اور بانی مشاعرہ مار محمد نعیم حیات شکر کوٹی ارائی مار نصیر احمد مار شیر محمد شکر کوٹی اینڈ آل شکر کوٹی برادران ارائی جناب آل فتال برادران اینڈ باس گروپ انہیں تمام دوستوں کا شکریہ اس علاوہ جناب خصوصاً شعراء کرام ظہیر ایک میرا ہنار اور کامیاب شاگرد اور وادی سون دی بہت بڑی پہچان جناب مانی صاحب زیبی صاحب اقلیم راز جناب بھائی عامر صاحب ان سارے دوستوں کا شکریہ کہ شادی دی محفل دے وچ ایک سانو اپنا حصہ دا موقع دیتا اور خاص طور تے میرے نظریاتی دوست میری جان میری جگر تحریک لبیک پاکستان والے سارے دوستوں کا شکریہ اور میں تحریک لبیک والے فردن فردن دو چار نا خاص طور تے میرے جڑے لیڈر ہیں جناب ملک احمد خان میرے والد صاحب لیگل ایڈوائزر ضلع خوشاب جناب صوفی محمد سلیم سیفی امیر جناب نوشیرہ ٹی ایل پی خوشاب جناب حافظ نیاز احمد ضلع ناظم خوشاب ٹی ایل پی
نیب ناظرین جناب قاری محمد رمضان سیالوی صاحب سرپرست ٹی ایل پی اچھالی، جناب محمد سہیل ناظم نشر ارشاد ٹی ایل پی 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 82 اجنے سارے دوستوں کا شکریہ۔ بہرحال ماحول اس قسم کا بنے ہوا شادی کا ماحول بھی ہے، نوجوان زیادہ تر آئے بیٹھے ہوں اسی اپنا نظریاتی حق ادا کرا تو نوجوان تھوڑی جی ساری گل نہیں سمجھ سکتے کیونکہ سجا سجی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئیے تے ایک متذبذب کی صورتحال ہے۔ 9 مئی کے بعد پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر کرے، لیکن جس وقت میں نے تھوڑے دن افسوس ہویا کہ میرے ٹی ایل پی والے نعرہ ماریا لبیک یا رسول اللہ، تو کیا باقی پاکستانی شک ساری پارٹی دے نہ ہوئے، کسی پارٹی دے نہ ہوئے، وہ انہوں واسطے نعرہ قابل قبول نہیں۔ تاجدار ختم نبوت سارے دا مشترکہ نعرہ اور ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت سارے دا مشترکہ نعرہ۔ میں ہوں کوشش کرے سا درمیان جو پڑھ دی میں نوجوانہ دا شادی دا ماحول پورا کرے سا اپنے نظریاتی لوگوں دے بھی وہ جو میرا حق بنتا، اور میں آج تو نہیں، میں جدن دی شہری شروع کی تھی، میں پاکستان دے پورے پاکستان دے ہر اس جگہ تے اپنا ذاتی نظریاتی میسیج ضرور پہنچایا، اور یہ میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہے۔ تے اس واسطے سب تو پہلے اس کامیاب مشاعرے دی بڑے عرصے تو بعد اچھالی تو میں اگے پہلی مشاعرے پڑھ رہا بہت زیادہ بازوق لوگ الواد یسون دے خاص طور پہ اچھالی دے جس طرح مانی صاحب فرمایا تے بڑے عرصے تو بعد ایک اور کامیاب مشاعرے دی تو مبارکباد ہوئے اپنے واسطے کلیت میں کرے۔ اچھا آغاز چلو نوجوانہ واسطے شعر، لیکن شعری جو کچھ بھی ہے نا، میں خصوصاً اپنے ٹی ایل پی دے معزز علماء کرام بھی ہیں، انہیں دے صوفیاء کرام ہیں، انہیں واسطے اکثر کہ شاعری صرف توحید نعتیہ منقبت تو ہٹ کے بھی جو شاعری ہے وہ دی حکمت اور دنائی دی گل آئی ہے، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو شاعری سنی ہے نا زمانہ جہالت ایک شاعر تو اس کو توحید اور نعت بیان نہیں کی تھی، حکمت اور دنائی دی گل آئی، اور اگر حکمت دنائی دی گل آئی تو تسیں تھوڑی دن نہ رل ویسو اتوار نہ رل ویسو ملا کے مشاعرہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا صرف ایک سائڈ دائیں بازو بائیں بازو نہیں، مل کے پڑھنا، مل کے مشاعرہ آغاز کرنا۔ میں ایک شعر پڑھتا پیا، اگر اس سچائی ہوئے دو طرف ادا کرنا کہ اس دور جدید دی منڈی وچ مس عزت بچا کے والا، وہ تو بجلی بلہ دی پتہ لگے، اس دور جدید دی منڈی وچ مس عزت بچا کے ول آیا، ہر خیش نو سفر دی سولی تے پٹھا میں لٹکا کے ول آیا، میں بھی راز ترقی گنن گیا ہے فوراں پشتا کے ول آیا، وہ پگڑی ویز کی ڈیندی ہے میں لعنت پا کے ول آیا۔ سلامت ہو زندہ باد۔ اس طرح سے مہربان جناب عزیز صاحب، وہ پگڑی ویز کی ڈیندی ہے میں لعنت پا کے ول آیا، اور پاک خامیاں قدر لکا سکتے۔ بڑے بڑے ہونے نا الیکشن دلان کی سی بامیں نومبر چوئے تھے بامیں فروری مارچ چوئے، بڑی بڑی پگڑیاں لے دوبارہ آ رہے سے اس گل کا خاص خیال رکھنا۔ ایک میں میسیج دیسا کہ پاک خامیاں قدر لکا سکتی، تو رہا اتنا ہی پرد نہیں ہوندہ، چھڑا کلیاں دی ملکیت تو کوئی نسلی فرد نہیں ہوتا، چون کلیاں دی ملکیت تو کوئی نسلی فرد نہیں ہوتا، وہ بندہ ہی نہیں محسوس جنو کسے بیدہ درد نہیں ہوتا، چھڑی چرتل رازن ٹھیک کر ہر مچھالا مرد نہیں ہوتا۔ سلامت اللہ پڑی سمجھ تو بات۔ اور یہ شعر نا جڑا بندہ حق ادا کر رہا ہے وہ دا حق نہیں رکھنا چاہیے، چاہے تسی کسی پارٹی نہ تعلق رکھتے ہو، پاکستانی ہو، حق سچ کی گل کرنی۔ میں جس شعر پڑھتا پیا اگر اس ہوتے مستاق شعر آتا پیا، اگر باب خادم تے لگتا پیا تو شعر سارے ڈال کے کلپ میں کہہ سو کہ جنے بڑھتے نہیں جنے جم دے، اگر وہ جنہ ہائی یہ ٹک دا سارے مل کے کلپ میں کہہ رہا جنے دے یار دیلی ہونے، جنے دی جنے آئی تسلیم کرنی چاہیے، جنے بڑھتے نہیں جنے جم دے ہیں، اللہ جانی ایمان چڑھے ہوئے لیکن پارک پڑے دیں ناج اپنی بھامیں لاکھ نقصان چڑھے ہوئے، ساری زندگی دا پابند ہوں دے، ایک بار زبان چڑھے ہوئے سارے پاسے اس کو ماردہ دن جڑا گالتے جان چڑھے ہوئے، سارے پاسے اس کو ماردہ دن، سارے پاسے اس کو ماردہ دن جڑا گالتے جان چڑھے ہوئے۔ اور اگلے شیر جو میں پڑھنا پہ آنا، اگر پی ٹی آئی جانے بیٹھے تو بے شک عمران خان تلا دے
جیڑے لبے کالے بیٹھے وہ ساد رزی بھی دلا بیٹھے بے شک پچھے رکھاں دی بدخوئی دے وچ کم زرپن جھک لگ ویندے اس دور دے وچ ممکن ہے کہ جو نکلی نک لگ ویندے اور رنگ روپ دے یار بھلیکھے بھی جھٹ کان بے شک لگ ویندے پھر لگے تراز اصیلاں دے ہکے منٹ تک لگ پھر لگے تراز اصیلاں دے پھر لگے تراز اصیلاں دے ہکے منٹ پک لگ ویندے اچھا میں تو کیا کہنا مشہرہ ملا جلا کے ریسم اس واسطے انہوں اگلے شعر نہ وہی مشترکہ شریک رہا پیان کہ نہ کھیاں دے نہ کجلے دے نہ ظلفاں دے نہ غازے انہوں مشہرہ سمجھنا لے بازوق بندے نہ کھیاں دے نہ کجلے دے نہ ظلفاں دے نہ غازے دے اتھے اترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے اتھے اترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے دے تو کملا شیر پڑھدا ہے محبت دے تقاضے دے اتھے تا لوگ پڑھدے ہیں جنازے منہ ملازے دے اتھے تا لوگ پڑھدے ہیں جنازے منہ ملازے دے بیسی دی گگوٹی وچ جتا چپ چاپ سمنا ہائی جتائیں جائے راز بندے وچ سردی پہلے جمع ہے اور آج لوگ بہار دے غرضو ہیں یہ بڑی قیمتی گل کرنا پیا آج لوگ بہار دے غرضو ہیں جٹ کان خزاں نہیں گھندے کسے بشر دی سنگت وپاریاں نو ملے مفت کرانے گھندے جناب رشید سلطانی صاحب کسے بشر دی سنگت وپاریاں نو ملے مفت کرانے گھندے اے دور وقت پرستان دا ہاتھ میلا تانے گھندے ہوئے راز غریب تا بندے دا بندے سدھا نانے ہوئے راز غریب تا بندے دا بندے سدھا نانے گھندے اچھا یہ مصرہ ذہن تے رکھنا اس بیہیویئر اس رویے دی مشدت بیان کرنا چاہاں کہ بندے بندے دا نا ہی نہیں سدھا گھندے اگر بندہ غریب ہوئے دا کائنات دا سب تو سونا نا ہے محمد اور عمل یہ گل ذہن تے رکھنی ہے یہ گل بھی ذہن تے رکھنی ہے یہ نام بھی ذہن تے رکھنا کہ کدی سنے ہی کسیاں ذہناں چوں چنگی سوچ برآمد ہوئے او لوگ معیار نو کہے جانیں جنہ مذہب خوشامد ہوئے او لوگ معیار نو کہے جانیں جنہ مذہب خوشامد ہوئے اور سہ القاب دے پول بندیں کسے سیٹھ دی آمد ہوئے بندے راز غریب نو آمو آدھیں باوے نہ ہو دا آمد سلامت اللہ توڑی سمجھ آئیتا اگر آئیے تو ایک ساتھ مل کے رکھے تو سمجھ لگا چاہتا اچھا ہن میں نا نال لال چوکے آکھا نا ویس کرتے ہیں پڑھتے ویسا سارے دوستوں نال لال خوش کی تھی ویسا اپنا نظریہ بیان کی تھی ویسا اپنا میسیج کی تھی ویسا میں انہوں نے شیر پڑھتا پیا جس بدن نو اس ہستی نال پیار ہو سی اس اتنی ہی عقیدت اظہار کرے سی توجہ کرے سو کہ جلسے رکوع قیام نماز دیاں میں ترائے حالت بیان کی تھی جلسہ دن دو سجدیاں دے درمیان باہن رکوع دن گولے تے چھوکن قیام دن نماز اچھ کھلو من جلسے رکوع قیام بچ پوندی کتھے نماز اگلا مثال سننا جلسے رکوع قیام بچ پوندی کتھے نماز نہ اٹھن حسین دیندہ کھلون دی کتھے نماز اگر سمجھ آئی تو میں نے کی کلپ پہ کر جائے حسین کا ساتھ تو مشترک ہے جلسے رکوع قیام بچ پوندی کتھے نماز نہ اٹھن حسین دے دے کھلون دی کتھے نماز مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ سجدے چو سر نہ دیں دے تو ہوندی کتھے نماز سجدے چو سر نہ دیں دے سجدے چو سر نہ دیں دے تو ہوندی کتھے نماز اور یہ نانے کی نواسے سے محبت کیا مثالی ہے سلطانی صاحب یہ نانے کی نواسے سے محبت کیا مثالی ہے پسند جیسے مصنف کو کوئی تصنیف ہوتی ہے خدا کا لاڈلا یہ اپنی لاڈلی سے کہتا ہے حسین جب بھی روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے خدا کا لاڈلا یہ اپنی لاڈلی سے کہتا ہے حسین جب بھی روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور جس بندے حسین نال پیار ہے نانے کے نواسی نال بجا کے پیار ہے ایک کلپنگ کے رسم اگلی گال کرنے ایک بڑا میسیج دینا پیا کون حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین خاص طور پر یہ بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین یہ ترجمہ کیا ہے لوگوں نے شباب الجنہ کا جنت کے نوجوانوں کا سردار حالانکہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کا شباب کیونکہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا اور کوئی بھی بچہ نہیں ہوگا سب جوان ہوں گے
گویا حسین پوری جنت کا سردار ہے، پوری جنت کا سردار ہے۔ اور جنت کے اس اگلا جملہ اگر ایمان تازہ ہو جائے، سنی بیٹھے میرے سامنے زیادہ تر، اگر ایمان تازہ ہو جائے میری طرف لوٹائیے گا، جنت کے اس سردار حسین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کے اس سردار کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے، اس فاطمہ الزہرا کا مجازی خدا علی المرتضیٰ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اگر سمجھ آئے میری قرآن بھی کرو چاہا، ایمان تازہ آیا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اجاؤ کیسے اندھوں پر، اجاؤ کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جناب شکر کوٹی برادران، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ بدن پہ ٹاٹ اوڑھائے، بدن پہ ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ لیکن جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے، یہ بھائی نعیم صاحب نے اس موضوع کے لیے مجھے کہا تھا تو پھر میں یہ بیان کروں، جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ بلا فصل کی عظمت کو یہ بے نسل کیا سمجھے، جو نہیں سمجھتا نہ بلا فصل صدیق اکبر کی عظمت کو سمجھتا نہیں ہے، سمجھنا چاہتا نہیں ہے۔ جہاں صدیقی بیٹھے ہیں، فاروقی بیٹھے ہیں، عثمانی بیٹھے ہیں، حیدری بیٹھے ہیں، میں شعر پڑھ رہا ہوں، جو نہیں سمجھنا چاہتا ہوں اس کے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر آپ کے دل میں اتر جائے تو بولنا ہے کہ نبوت دی مندری اصحاب تھیون تینوں کیڑی پیڑ ہے، اچھا جن نہیں پیڑ چھالیاں لو او تو سارے بلکہ سبحان اللہ کو چاہتا، نبوت دی مندری اصحاب تھیون تینوں کیڑی پیڑے، اے باغ محمد رنگ رنگ دے میون تینوں کیڑی پیڑے، اے ماں بہن کیون تعلقات جیون تینوں کیڑی پیڑے، اے گھر دے رسیمے تے گھر دے منیون تینوں کیڑی پیڑے، او کملا تے جھلا تو کالا اکلا ادے بھاری پلا ادے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلی جینو مرضی دے میں تینوں کیڑی۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ اچھا اے میرا عقیدہ نظریہ آئی، اچھا میں ان تو چار شعر نہ نوجوانہ واسطے سنے سا، میں اس آخر دے یہ آخر دے تیرے موضوع میں آخر دے پڑھے کلا سا ہون میں نے نا اچھو کے نوجوان آئے بیٹھے شادی دا ماحول ہے، بزرگوں کو تھوڑی مدد کر کے دو چار دوڑے سنانا چاہنا، دوڑا سمجھے لے ہو نا، چار مصرے دے چھوندا اور ہر مصرے دے وچ نا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندا، چار مصرے سبجیکٹ پورا ہوندا، میں ہن دوڑا پڑھدا پیا پوری توڑے چاہیے کہ اچھیاں دی نظر بس اتے ہوتی ہوندی، مانی صاحب اچھیاں دی نظر بس اتے ہوتی ہوندی، انہاں نو اپنے سامنے دس دن اور راز توجہ قابل نہیں جڑے پھل مرجھاویں دس دن، تو سچے شیش محل اج کل تینوں اپنے نامے دس دن، اور جندا دنیا والے پاسے منہ ہوے انہوں قدر پچھاویں دس دن، جندا دنیا والے اچھوڑ جس نے دوڑا سننا نا ہر دوڑے نال بولسی تاں میں اگلا دوڑا سنے سا کہ پہچان کرینیاں شام ڈھلی اندھیر تو بعد سیاتا، ان بعض اوق بنے بول سے کتائی سیاب کرانی پئی شام ہو گئی ہے ہنیرہ پہ گیا اگلے نہیں سیاتا، توجہ کھڑی ہے پہچان کرینیاں شام ڈھلی اندھیر تو بعد سیاتا، پہلے میں تو میرے شیر سنے 100 شیر تو بعد سیاتا، پہلے میں تو میرے شیر سنے 100 شیر تو بعد سیاتا، چلو غیران دیر ثبوتاں دے میں نو پھیر تو بعد سیاتا، افسوس راز جو لگ دیا بھی بڑی دیر تو بعد سیاتا۔ سلامت رو سلامت رو اگر بسم اللہ شیر نال گوندرا سو۔ اب اچھا کہ ایک اور بالکل انوکھا خیال ہے شورا کرام اور بعض وقت طبقے واسطے سپیشل یا کہ او قید کرن دی شے جو نہیں
سب خوف لہا کے ٹرے او قید کرن دی شے جو نے سب خوف لہا کے ٹرے سارے سامنے راوے لازمی نہیں جو سانو نال رلا کے ٹرے سدا راز میاری عشق ہے جنو سجن بنا کے ٹرے وہ جو خوشبو ہے ایسا سونگ انسان پاوے دشمن لا کے ٹرے وہ جو خوشبو ہے ایسا سونگ انسان پاوے دشمن لا کے ٹرے اور ان خالصتاً نوجوانوں واسطے شعر پڑھدا پیا ایک مکالمہ کردا پیا کہ میں آکھیا کدی کرم دی اکھ سارے پاسے صاحب تکیسو اس آکھیا اپنی اکھیاں بھی ساری عمر سلاب تکیسو میں آکھیا کدی بھول چکے سارے حال خراب تکیسو اس آکھیا پاگل راہ ساری ہر وقت متاب تکیسو میں آکھیا کدی سارے وال بن سجن حجاب تکیسو اس آکھیا سارے چہرے تیجی یار نقاب تکیسو میں آکھیا راز جو خواب دیوچ کدی آن جناب تکیسو اس آکھیا نیندرے کاس کے انسان اکھ لگی تا خواب تکیسو سلامت اللہ کا سمجھ آئی کہ کلیپ میں کرتے مہربانی جناب اور میں بھائی صاحب دولے واسطے دو چار شعر پڑھتا پیا کہ دل لاتا ہے حشر دی تشریح وچ تیری عمر شباب سے لکھاں دل لاتا ہے حشر دی تشریح وچ تیری عمر شباب سے لکھاں لکھ زلفاں شب دے جور تیری مکھ وانگ مہتاب سے لکھاں اور دل دیوانے دا فتوہ ہے تیری دید ثواب سے لکھا تو ہس پو تیرے ہاسے تے میں راز کتاب سے لکھا تو ہس پو تیرے ہاسے تے میں راز کتاب سے لکھا اور راتی جتنا سکون واد میں دے مصرہ سننا راتی جتنا سکون واد میں دے اتنا میرا جنون واد میں دے اے تب پاک کے جو تنزی آستا ہے بات بھی ایسے تخون واد میں دے اے تب پاک کے جو تنزی آستا ہے بات بھی ایسے تخون واد میں دے اور تیرے چنج مکھڑے کے سردار اکھی توصیف جمال حسن دی تعریف توجہ کرنی ہے تیرے چنج مکھڑے کے سردار اکھی کہ زیدے جنو دی زمیندار اکھی انگاری نشیلی میں بھری تو صدقے فنکار دی کاریگری تو صدقے نجا کے تکے تے دل مٹھ بیندا ہے عاشق دی جسے جو سات پھٹ بیندا ہے نوٹے تے لگدا جو کائنات کائی نہیں نہ چانے نہ سجے تیری رات کائی نہیں ادھی تک کے ویکھے عقل لٹ ویندی ہے رناں دے ہتھاں چ میں چھٹ ویندی ہے لیندی ہے سینے چ اگ جی بڑکی جھمکے تے لگدا جو بجلی ہے کڑکی اٹھے ویلے چیتا بےغاں کیتی رکھدا سمجھ نہیں رہندا یا چیر اکھ دا مینوں اپنی حسرت دی جنت دسی دے سامل تیرے پپوٹے اکھی دے کجلا تے پاویں تو کو تور دس دے جو موسیٰ تھائیں تیری اکھی جوست ہے خدا کردی میرے جے بندے ہزاراں مینوں راز دے میں پپڑی توارا اور میں آدھا ویلے دی اسلام اکھی مگر راز مندے نہیں اکلاں دے اننے زمانے دا کافر جیڑا تیری گل تو اکھ لیا کہ تے بات بھی نہ مننے اچھا اس نو آدھا توصیف جمال اولو کرنی توصیف جمال حسن دی تعریف شاعر کرے معشوق دی تعریف عاشق کرے محبوب دی تعریف اس نو آدھا توصیف جمال اچھا میں توصیف جمال ایک شعر پڑھتا پیا اگر وہ معیار دے پورا اترے اگر معیار دے پورا اترے سارے مل کے میں اس شعر تے اس شعر تے مدار پڑھتا پیا باقی نہیں توجہ کرنی حسن دی تعریف بیان کر رہا توصیف جمال کہ ہور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی ہور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی گولن آلے نوی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی راز جمال کمال جے پشتیں بات کچھ امی ایشا کو لوں جیڑی گھوپ بنیرے چاہتی سونے اور یا سوئی نہیں لبدی اگر دل سب توجہ کر سلیپ پہ کرے سو شیری سمجھ آئی راز جمال کمال جے پشت ہیں بات کچھ امی ایشا کو لوں جیڑی گھوپ بنیرے چاہتی سونیا اور یا سوئی نہیں لبدی دو شعر پڑھتا پیا ایک دبیچنا میرا کنسیپٹ ہے اپنا تخیل ہے کہ جنت کیڑی شے دوسرا شعر اسی کہ دوزخ کیڑی شے تو جو کہنی ہوں خاص لوگ بیٹھے سمجھنے والے بیٹھے آخری لمحات زندگی دا پتہ کوئی نہیں شعر سننا ہے کہ جنت دا کنسیپٹ دیکھنا کہ میں سنے نقشہ اس جہاں دا جیڑی خوش مختانو ڈھائی ہو سی ہر ہور کی صفت الگ ہو سی خم بے حسن میں بئی ہو سی اور اگال دے بتکور کٹ چھوڑو جیڑی سونی جنت پئی ہو سی سانو پاک کے راز جبوں ہوئیتا سرکار دی جوتیاں جائیں سانو پاک کے راز جبوں ہوئیتا سرکار دی جوتیاں جائیں ہو سی اور شام و ساتھ تو سونی شمس و کمر تو سونی نور نظر تو سونی عکس فکر تو سونی جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی روزہ عطر تو سونی عائشہ دے گھر تو سونی جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی روزہ عطر تو سونی عائشہ دے گھر تو سونی اور میں سنیا وہ ایک دہشت ہے بس نار ہی نار ہے دوزخ
کہ جو راز کہار دی کاوڑ دا بہت سخت اظہار ہے دوزخ اور یہ گال دے بکتر کار چھوڑو یہ دا سریوں تار ہے دوزخ سرکار دے کے نوکر دی کہان دی مار ہے سرکار دے کے نوکر دی سرکار دے کے نوکر دی ہک ہانڈ دی مار ہے دوزخ تے کیڑے نوکر شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال کھڑا ہے ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے کہ نشہ کر کے لکھی ہے کہ پیسے گھن کے لکھی ہے تاریخ دے ورکے پاڑ کے ساتھ قرآن صحابہ نال تاریخ دے ورکے پاڑ کے ساتھ تاریخ دے ورکے پاڑ کے ساتھ قرآن صحابہ نال کھڑے قرآن صحابہ نال کھڑے اور توجہ کرے سو کہ معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا اے عام نہ نہیں چاہ سکتے معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا تے ایک کہاوت سنی ہو سی جو ماچی کتے نو پاچ نہیں سکتا تے ایک کہاوت سنی ہو سی جو ماچی کتے نو پاچ نہیں سکتا سلطانی شیر سن سے کہ سائن بھوکن آلے اتے سائن بھوکن آلے اتے دنیا لانت بھوندی راسی جینو رزوی دھر دھر کیتی انہوں دھر دھر ہونی دھر دھر کتیا مالکر پہ گئے ہو دھر دھر کتیا مالکر پہ گئے ہو اور عشق مستی دی داستانہ دہرا گیا ہے بہادری دے پرانے قصے سنا گیا ہے ڈٹ کھلوے تکلہ بندہ ہی کافی ہوندے ویل چیئر تے بیک رزوی رسا گیا ہے ویل چیئر تے بیک رزوی رسا گیا ہے اور مت سمجھے دور حاضر دے ایک فرد نو رزوی آدھن مت سمجھے دور حاضر دے ایک فرد نو رزوی آدھن اے درد پوری امت دا اس درد نو رزوی آدھن ساری راز کرونے اولادی بچی کارد نو رزوی آدھن اور جہاں پوسٹ ایڈیا باندھو میں نے سماعت نو رزوی جہاں پوسٹ ایڈیا باندھو میں اس مرد رزوی آدھن اور جیڑا رات تو بھٹک گیا ہے اس رزوی کھٹک گیا ہے جیڑا رات تو بھٹک گیا ہے اس رزوی کھٹک گیا ہے اور کفر دے گلے ہڈی بان کے زلہ ٹک ٹک اور ہاں بھائی ہن سارے بندے نا دل تہاتھ رکھ کے میرا شعر سننا جس کا تعلق ٹی ایل پی نال نہیں ہو سوسی کہ سچائی رزوی دے چہرے تو یا لہجے تو ملازہ کر سچائی رزوی دے چہرے تو یا لہجے تو ملازہ کر اگر تقریر نہ سنی جنازے تو اندازہ کر سچائی رزوی دے بھائی دے بڑے جنازے نہیں ہوئے دے سچائی رزوی دے چہرے تو یا لہجے تو ملازہ کر اگر تقریر نہ سنی جنازے تو اندازہ کر جنازے تو اندازہ کر میں نا آخر تے ایک شعر پڑھ سا اور اتھے تقریباً میں کوشش کرتا مشاعرہ انشاءاللہ کامیاب مشاعرہ یادگار مشاعرہ ان جس وزن نہ اس سے سستی نے منان چاہ سنا میرے بھی ایمان وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے محمدی خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے اور علی المرتضیٰ واسطے کلب ہے مل کے کلب ہے محمدی خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے اور خیال ہے کہ خیال ہی میں نبی نے یہ کہا ہوگا خیال ہے کہ خیال ہی میں نبی نے یہ کہا ہوگا میں مرحب تجھ کو دیکھوں گا تو کل حیدر کو میں مرحب تجھ کو دیکھوں گا تو کل حیدر کو آنے دے اور دو کائنات میں عظیم ہستیاں ایک میسیج پشتے کا میسیج پوری امت مسلمان ایک فساد ختم کرنے واسطے ایک میسیج ہے کائنات میں دو عظیم ہستیاں آمنے سامنے بیٹھی ہیں دونوں دے درمیان گفتگو ہوئی ہے میری گفتگو پلے پانی کے خیر لگا دے فساد امت ختم ہو سکتا ہے ہستیاں کون گفتگو کیا ہے علی کو تکیا تک کے ہست اچھا نبی دے پہلے ولی دیگا نبی دا پہلا ولی ابوبکر صدیق پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق پہلا امام
ابو بکر صدیق ہے، لیکن علی کو تکنا عبادت ہے، علی کو تکنا عبادت ہے. شیخ سنا علی کو تکیا تے تاک کے ہس پہ نبی دے پہلے ولی دی گل ہے. علی جو پوچھا تول دسایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب دا نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی. روز محشر غضب دا نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی. تے پور سراتے تو اوپر ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی، جنو اجازت علی تو ملسی. علی سنیا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئے تے میں نے بھی ہکری اکلے بیٹھ کے اور ایک ضروری تاکید کر گئے کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی منافقانو نہ پڑھنا دے میں جیڑا نہ مننے ابو بکر نو تسنو پل تو ٹپڑنا دے. جیڑا نہ مننے ابو بکر نو تو اس نو پل تو ٹپڑنا دے. آخری حتمی شیر میرا نظریہ امن پسند قوم امن پسند ملک ہے. کسی دکھیدے چھیڑنا نہیں اپنا چھوڑنا نہیں. یہ سارا چیز سے گھرتے نہیں چھوڑنا کہ ہر قید اپنا ہوندہ ڈھانگتے ڈوہے. ہر قید اپنا ڈھانگے ڈوہے طور طریقہ کوئی نماز پڑھے ہاتھ بان کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے کوئی رفع یدین کرے نہ کرے. ہر قید اپنا ہوندہ ڈھانگتے ڈوہے. کسی ڈھانگتے ڈوہے میں کافر نہیں آتا. کسی اللہ ذاتی میں کوئی اختلاف ہے. کسی حق جدونوں میں کافر نہیں آتا. سمجھ دے جو بکھرا گروہ ہے کہ بکھرے گروہوں میں کافر نہیں آتا. جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے کسی کلمہ گونوں میں کافر نہیں آتا مگر اے نمون کے نسولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھاں جیڑا کتا بھوکے ابو بکر تیرا ساسو کے میں مسلمان. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک